ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق۔ سراج الحق صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ ایک تو آپ کو ویلکم بیک کہنا چاہیے کیونکہ آپ کا استعفیٰ آپ کی شورا نے منظور نہیں کیا۔ پہلے تو تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں کہ آپ نے استعفیٰ دیا کیوں تھا؟ کیا یہ دھاندلی کی وجہ سے دیا تھا یا آپ عملی طور پہ ناکام ہوئے اپنی حکمت عملی میں، اس وجہ سے دیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطیع اللہ جان 5 سال محنت کی، دورے کیے، اور پہلی بار ہم نے 750 حلقوں پر اپنے امیدواران کھڑی کیے، ایک انقلابی منشور دیا، اپنا نشان دیا، اپنا جھنڈا بھی دیا، لیکن اس بسیار کوشش کے باوجود بھی الیکشن کے بعد ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں مطلوب تھے، جو ضروری تھے، جس کے ہمیں امید تھی، اور اس وجہ سے میں نے ذاتی طور پر اس ذمہ داری کو قبول کیا اور استعفیٰ دیا تھا۔ اس میں کوئی دھاندلی کا معاملہ تو نہیں تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، اور احتجاج بھی آپ ویسے تو کر رہے ہیں اور الزام بھی لگا رہے ہیں دھاندلی کا، مگر آپ کے استعفے کا دھاندلی سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ 8 فروری کو الیکشن ہوا، 9 کو رزلٹ آنے شروع ہو گئے، 10 تاریخ کو میں نے پریس کانفرنس کی کہ تاریخ کا بدترین الیکشن ہے، اور جو دھاندلی نہیں ہے بلکہ دھاندلا ہے، اس سے بھی کوئی بہت بڑا بلا ہے جو اس وقت الیکشن کے نام سے اس قوم پر نازل ہوئی ہے، اور جنہوں نے جیتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے، جنہوں نے ہارا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی پریس کانفرنس میں ہم نے مطالبہ کیا جماعت اسلامی کی طرف سے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، اس لیے کہ ایک شفاف الیکشن دینے میں وہ ناکام ہو گئے، اور ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے تاکہ اس ساری سچویشن کا جائزہ لے لے اور قوم کے سامنے حقائق رکھے۔ کراچی کے آپ کے رہنما حافظ نعیم الرحمان نے اپنی جیتی ہوئی نشست جو ہے وہ چھوڑ دی، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی دھاندلی کر کے جتایا گیا تھا؟ دیکھیں، ہم سے 6 سیٹیں انہوں نے چھین لی، اور ظلم یہ ہے کہ دوسری اور تیسرے کو بھی موقع نہیں دیا گیا، بلکہ چوتھے نمبر پر جو تھے ان کو اوپر لایا گیا اور ان کے اعلانات کیے گئے، اور 1 سیٹ ہمیں دیا گیا۔ شاید وہ اس لیے دیا تھا کہ اسی کو بیس بنا کر ہم جماعت اسلامی کو بلیک میل کریں گے کہ اگر باقی جعلی ہے تو آپ کا یہ سیٹ جعلی ہے، اس لیے نعیم الرحمان صاحب نے، وہاں کی جماعت نے ان کو واپس کیا اور واپس دینے کا اعلان کیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دے، ہمیں خیرات نہ دے، صدقات نہ دے، کوئی جعلی کامیابی سے ہمیں نہ نوازے، جو ہمارا اصل اپنا حق بنتا ہے وہ تو کم از کم دے دے، وہ دینا پڑے گا۔ تو آپ کے نزدیک یہ دھاندلی کون کر رہا تھا؟ نتائج کون تبدیل کر رہا تھا؟ دیکھیے، الیکشن سے پہلے ملک کے اندر جو نظام ہے اور جو غالب قوت ہے، جو مؤثر قوت ہے، انہوں نے شاید پہلے سے تقسیم کیا تھا کہ پنجاب لام پارٹی کو دینا ہے، سندھ پیپل پارٹی کو دینا ہے، کراچی شہر ایم کو دینا ہے، خیبر پختونخوا میں آزاد کو آنے دے، اور بلوچستان میں اسی طرح ایک معجون مرکب کی صورت میں سرداروں کا نظام ہو۔ تو یہ اس خاکے کا ایک شکل ہے جس میں رنگ بھرنے کے لیے الیکشن کے نام سے ایک ایکسرسائز کی گئی، ایک ڈرامہ کیا گیا۔ تو اس خاکے کا آپ کو علم کیسے ہوا؟ اس خاکے کا علم مجھے ایسے ہی ہوا کہ اب دیکھیے، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اور 70 سے لے کر آج تک جتنے الیکشن ہو گئے ہیں، تو نام تو الیکشن ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الیکشن کے نام پر سلیکشن ہوتا ہے۔ 1970 کے جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو قبول کیا گیا، 161 سیٹ جنہوں نے جیتی تھی، وہ پارٹی ناکام،
اور 81 والے کو یہاں حکومت دی گئی، پاکستان ٹوٹ گیا۔ 77 میں پھر دانلی کی گئی، پھر ماشاءاللہ قوم نے احتجاج بھی کیا، اعتراض بھی کیا، جلسے کے، جلوس کے، جیل بھرے، تحریک چلائی، لیکن اس کا بدلہ ایک شفاف الیکشن کی بجائے ماشاءاللہ کی صورت میں دیا گیا۔ 97 کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اور ایمرجنسی اور پلس ایمرجنسی، تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، ایک مستقل کھیل ہے۔ لیکن المیہ یہی ہے مطیع اللہ جان کہ جن لوگوں کی اس کیک میں کچھ حصہ ملتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اصول اور نظریات کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جو دودھ کا بوتل ہے وہ میرے منہ میں رکھے، باقی آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں۔ ویسے سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی تو کبھی کسی الیکشن میں ایسے کامیاب نہیں ہوئی کہ کہیں بھی وہ خود ہی حکومت بنا سکتی، تو اب کی بار ایسا مختلف کیا تھا؟ آپ کے نزدیک کتنی سیٹوں پہ آپ جیت رہے تھے قومی اسمبلی میں، اور کتنی سیٹیں نکلی؟ کچھ بھی نہیں؟ مطیع اللہ جان، ہمیں بڑی امید تھی اور ہے، اب بھی ہے۔ ہم نے الیکشن ہارا ہے، ہمت نہیں، اور ہم اسی طرح کڑے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے لوگ قومی اسمبلی میں نہیں ہوں گے، لیکن چوک اور چوراہوں میں ہوں گے، اور ہر جگہ جماعت اسلامی آپ کو ایک بھرپور، توانا اور طاقتور آواز کی صورت میں نظر آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم ایک ایسے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جو حکومت کی ناک میں نکیل ڈال کر درست سمت میں چلائیں گے۔ ہاں، اگر اتنی میجارٹی ملی جس میں ہم اپنے انقلابی ایجنڈے پر عمل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہم نے طے کیا تھا کہ ہم کسی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں ہم اپنے منشور پر اپنے انقلابی پروگرام کو عملی شکل نہیں دے سکے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر ہم آتے، جو ہماری تیاری تھی، تو ہم معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہم جو قوم کا ایک درینہ مطالبہ ہے ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے لیے، ہم کشمیر کاس کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم اس ملک میں وی آئی پی کلچر کا ایک ناجائز کلچر ختم کرنے کے لیے، ایک مؤثر اور عام آدمی کو انصاف دلانے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کرتے۔ جماعت اسلامی نے پہلے بھی ادا کیا ہے، اگر ہمارا ایک بھی رکن ہے وہ بھی ایک مؤثر آواز بنتا ہے۔ اچھا سراج الحق صاحب، راولپنڈی کے جو کمشنر ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب، انہوں نے جو بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، آپ کے نزدیک ان الزامات کی کیا حقیقت ہے اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں الیکشن کمیشن پر بھی، یہ خود چیف جسٹس پر بھی، اور نظام عدل پر بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دیگ کا ایک چاول ہے، اگر آپ اندر جھانک کر دیکھیں تو شاید سارا دیگ ایسا ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی لوگوں کا جو ضمیر ہے وہ کب جاگتا ہے؟ کاش وہ جاگ جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور کلیئر بھی ہو جائیں گے۔ آپ ان کے الزامات سے اتفاق کرتے ہیں، اور کیا آپ ان کی اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ فوج نے الیکشن درست کروائے؟ دیکھیے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے، ایک ایسے منصب پر ہے، ذمہ دار منصب پر بیٹھا ہے، جس نے اس پورے نظام کی نگرانی کی ہے، ظاہر ہے اس کا تنخواہ لیا ہوگا، اس کا ٹی ڈی لیا ہوگا، اس کے مراحت لیے ہوں گے، اس کے نیچے بہت ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، اور اس نے بالآخر میڈیا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ تو اس پر یقین نہ کرنے کا کوئی ایسا ثبوت میرے ساتھ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جب تک کوئی اس کو جھوٹ ثابت نہ کرے، اور اگر وہ نہ بھی کہے تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی اب کی بار سپریم کورٹ میں جائے گی ان الیکشنز کے نتائج کے خلاف؟ ہم وہ کلاس سے مشاورت میں ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، البتہ کچھ لوگ گئے بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے ساتھ کیا بیہیو کرتا ہے۔ اچھا، کوئکلی آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو جو اب کی بار ایک قسم کے سیاسی شکست ہوئی ہے، آپ اس شکست کو جماعت اسلامی کے لیے اور جماعت اسلامی کی سوچ کے لیے اور نظریے کے لیے شکست سمجھتے ہیں؟ مطیع اللہ جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہوتا
اور جیتنے والے لوگ جو اس وقت موجود ہے کم از کم وہ لوگوں کی مبارکباد تو لیتے نا، اس کے چہروں پر کوئی خوشی کا لہر آپ دیکھتے نا، وہ تو اب مبارکباد نہیں لے رہے ہیں، ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ ہی نہیں ہے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہمیں کامیاب کیا گیا۔ تو اگر فیئر الیکشن میں ہم ہارتے ہم ضرور سوچتے کہ شاید ہمارا طریقہ کار غلط ہے، لیکن یہ الیکشن کا طریقہ کار غلط ہے، اور اس پر میں نہیں بول رہا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ سوائے اس کے جو بینیفیشری ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں، باقی تو ہر کوئی بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، باقی رہی جماعت اسلامی، تو متی اللہ جان میری بات سنیں، جماعت اسلامی کے قدم آگے بڑھے ہیں، گزشتہ الیکشن کے بنسبت اس بار ہمارے ووٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور تو ہم نے الیکشن آ رہا ہے متی اللہ جان، ہم نے ہمت نہیں آ رہا ہے۔ سراج الحق صاحب صحافی پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ۔